کنزرویٹو سوچ کا لڑکا، کہاں وہ لاہور کی پلی بڑی چست چلاک پھرتیلی ماڈرن لڑکی، کہاں میں پرانی دیسی روایات کا حامل، کہاں وہ دور جدید سے متاثر کلاس کی خوبصورت ترین لڑکی۔ لیکن میڈیکل کالج میں آنے کے بعد سٹیٹس تو برابر ہو جاتے ہیں، نہ میں زمیندار وڈیرا رہا نہ وہ لاہور کی ماڈرن رہی۔ وہاں سب جاتے ہی بس کلاس فیلو ہی ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے حسن، کلاس میں تقریباً سب کے ساتھ میرا تعارف ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ نہیں۔ وہ اپنی دھن میں رہنے والی ایک عجیب لڑکی تھی، شاید ابھی تک کلاس سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ کلاس شروع ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے، لیکن ایک دن بھی نہ اس نے مجھے بلایا اور نہ میں نے اسے، اور شاید بلانے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی، اور یہ بات میں تو محسوس ہی نہ کر پایا، اور نہ کبھی باقی کلاس کی طرح میں نے نوٹس کیا اسے۔ لیکن وہ پوری کلاس کی نظروں میں تھی، اور مجھے شاید ضرورت نہ تھی، کیونکہ پہلے کافی مرید بن گئے تھے میرے۔ میڈیکل کالج میں پڑھنے کے علاوہ کسی بھی چیز میں ماہر ہے نا، تو آپ کے 5 سال بڑے حسین ہوں۔ میرے اندر کا مصور شاید پہلے سال ہی جاگ گیا تھا۔ میری پینٹنگز مجھے دن بدن شہرت کی نئے زینوں پر لے جا رہی تھی۔ پورا کالج فین ہو گیا تھا میرا۔ مے آئی کم ان سر؟ آج پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ پوری کلاس لیکچر میں کھوئی ہوئی تھی، اور کچھ اپنے سپنوں میں۔ لیکچر کو شروع ہوئے 10 منٹ بیت چکے تھے کہ محترمہ تشریف لائیں۔ وہ پھرتیلا پن سانس پھولا ہوا لگ رہا تھا، یا شاید ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ ہاسٹل سے بھاگتے ہوئے آئی ہے، لیکچر ہال کے اندر داخل ہو کے۔ جب اس نے کہا مے آئی کم ان سر، اندر تو تم آ ہی چکی ہو، لیکن مینا تم پھر آج لیٹ۔ سر کو بھی شاید اس کی لاجک سننا اچھا لگتا تھا۔ سر آج لیٹ تو نہیں؟ سر یہ دیکھیں میری گھڑی پہ ابھی ٹائم ہوا ہے۔ بڑی معصومیت سے گھڑی کو دوبارہ بے یقینی سے دیکھتے ہوئے سر کو کہہ رہی تھی، تو تمہاری گھڑی کا ٹائم غلط ہے نا؟ سر غلط تو نہیں کہیں، یہ کہیں میری گھڑی کا ٹائم آپ کی گھڑی کے مطابق نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ ایسا کرو نا تاکہ وقت پہ آؤ۔ سر یہ بات تو نہیں ہے، آپ چیک کر لیں کہ کسی کی گھڑی کا ٹائم آپ کی گھڑی کے مطابق نہیں ہوگا۔ بس سر، بےعزتی صرف میری قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اور اتنی دیر میں تو وہ بڑبڑاتی آ کے بیٹھ بھی چکی تھی، اور بیٹھی بھی میرے سامنے والی سیٹ پہ تھی۔ اس کا قد چھوٹا تھا، لیکن اس کی شخصیت پہ جچتا تھا۔ اس دن ہادی اور میں بیٹھے تھے، تب پہلی بار میں نے ہادی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، ہادی یہ ہے کون ویسے اور کیسی ہے؟ عدن تمہاری بھابھی ہے انشاءاللہ۔ منوس بکنا چھوڑو، ایک تو کالج کی ہر لڑکی میری بھابھی، اور بتاؤ یار میں سیریس پوچھ رہا ہوں۔ یار عدن تم بھی کمال کرتے ہو، اسے نہیں جانتے تم؟ روز ہی تو لیٹ آتی ہے۔ وہی ہے، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، مطلب اور کچھ بتاؤ، اور کچھ سوچنا بھی مت عدن۔ لاہور سے ہے، منہ نہیں لگاتی کسی کو۔ میں نے میسج کیا تھا، دکھاؤں گا تمہیں کیسے عزت افزائی ہوئی تھی میری۔ ارے پاگل، میں نے کب کہاں منہ لگائے؟ میں کون سا لگا رہا ہوں اسے؟ چل چھوڑ، سر دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ اسی دن اچانک اس نے اٹینڈنس شیٹ پیچھے پکڑائی تھی، اور حیرت تو تب ہوئی جب اس نے باقیوں کی طرح پیچھے مڑ کے دیکھا تک نہیں تھا، اور نہ آواز دے کے کہا پکڑ لو، بس شیٹ پیچھے کر دی تھی۔ کیونکہ لیکچر ہال 2 میں جہاں گرلز کی رو ختم ہوتی تھی، وہاں پیچھے بوائز بیٹھتے تھے۔ ہیثم، یہ پہلی بار تھی جب میں نے اسے نوٹس کیا تھا۔ آف گرین کاٹن کی قمیض اور اوپر خوبصورتی سے کیا ریڈ سٹالر، وہ ایک واقعی خوبصورت فزیک کی مالک تھی، اور ہمیں ڈر تھا اب نہ پکڑی تو پھاڑ ہی نہ دے۔ اتنے غصے سے اس نے پیپر سے آواز پیدا کی تھی۔ ہادی تو غصہ ہی کر گیا تھا اس دن۔ اتنا بھی نخرہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم بندہ آواز ہی دے لیتا ہے یار۔ بس حسن، پھر مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی، میں تو بس مناظر دیکھ کے ورق پہ اتار دینے والا تھا۔ مناظر میں چھپے راز اور درد اتارنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی، اور نہ انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ ہی نہیں سکا کبھی۔
نہ یہ سمجھ سکا کہ وہ روز میری کلاس میں میرے قریب تر سیٹ پر کیوں بیٹھتی ہے۔ زیادہ سوچتا بھی تو شاید یہیں تک کہ اور کوئی ملتی نہیں ہوگی، نہ کبھی یہ کہ حاضری شیٹ کو غور سے کیوں دیکھتی ہے۔ ہر روز میرے سائن دیکھنا اس کا مجھے نہیں معلوم تھا، اور بعض دفعہ وہ ایسی جگہ بیٹھتی تھی جہاں سے وہ مجھے دیکھ سکے اور کسی کو سمجھ بھی نہ آئے کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس دن یونیورسٹی میں مقابلہ ہوا تھا، میری بیٹنگ کی پوزیشن تھی۔ سب کو حیرت اس بات کی تھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ کیسے اس فن کا ماہر ہو سکتا ہے۔ میری بیٹنگ کی خوب واہ واہ ہو رہی تھی، داد لے رہا تھا۔ 4-5 سینئر لڑکیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کب وہ آئی تھی اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی میری باتیں سننے کے لیے۔ ہاں، آج میں نے اسے دیکھا ضرور تھا، وہ آئی کھڑی ہے، لیکن اگنور کرنا کوئی مجھ سے سیکھے۔ ارے میں کوئی تمہاری کلاس کا عام لڑکا نہیں ہوں، میں ایک مصور ہوں جس کا پورا کالج فین تھا۔ ہاں، آج جب سب چلے گئے تو مجھے اکیلا دیکھ کے آئی تھی۔ وہ پہلا ٹائم تھا جب اس نے مجھے بلایا تھا۔ عدن، تمہاری پینٹنگز بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے پینٹنگز پسند نہیں، منقلی ہوتی ہیں نا۔ مجھے ریئل امیجز پسند ہیں، اصلی مناظر، جیسے یہ لمبی سڑک اور اس پر چلنے والے لوگ، جیسے وہ ابن سینا ہال اور ٹینکی، جیسے وہ سفیدے کے جھولتے درخت، جیسے وہ سامنے کرانہ کی پہاڑی، تو مجھے شدید ہی پسند ہے۔ ایسے میس میں میرا پسندیدہ منظر ہے یہ۔ عدن، تم یہ بنا سکتے ہو؟ اس کے اوپر وہ گھومتا ریڈار نہ بنانا پلیز، مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ ارے عدن، ایک بات بتاؤں، مجھے گاؤں بہت پسند ہے۔ سنا ہے آپ گاؤں سے ہو، رو کہاں رہی ہے؟ یہ تو جب میں تیز تیز باتیں کرتی ہوں نا، میری آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے۔ پگلے، یہ مت سمجھ لینا کہ مجھے اس بات پہ رونا آ گیا ہے کہ 1 ماہ سے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اور تم نے ایک بار بھی مجھے نہ دیکھا۔ عدن پلیز ایسا نہ سمجھ لینا، ایسا صرف موویز میں ہوتا ہے، میڈیکل کالج میں نہیں، اس لیے پہلے سے بتا دیا ہے۔ لیکن سچ میں تمہارا سٹائل بہت مزے کا ہے۔ وہ ہنس بھی رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں پانی بھی تھا۔ وہ منہ سے زیادہ ہاتھوں سے بات کرتی تھی، انوکھا سٹائل تھا اس کا۔ اس دن پہلی بار اس کا واٹس ایپ پہ میسج آیا تھا۔